بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ونبينا وكريمنا وآلانا وأولانا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب رب العالمين محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر زماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین،
اور اللہ نیک لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے متقی اور پرہیزگاروں کی 3 خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ خوشی اور غمی میں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، اور تیسری والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ ان 3 خصوصیات میں سے آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، یہ غصے کو پی لینا، غصے کو کنٹرول کر لینا اور غصے کے اوپر قابو پا لینا، اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے کہ جس خوبی کو اللہ رب العزت نے متقین کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ غصہ، اس کے اوپر قابو پانا، اس کی شریعت مطہرہ کے اندر کیا ضرورت اور اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور سیرت طیبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، اس حوالے سے اپنا طرز عمل، اپنا اسوہ حسنہ وہ کیا ہے، اور اس کے اوپر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، کیسے ضبط نفس کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف دیکھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی معروف ارشاد گرامی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ، کہ یہ جو پہلوان اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیتا ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ لیس الشدید، بہادری یہ نہیں ہے بالسرعۃ کہ آدمی اپنے مد مقابل کو نیچے گرا دے، اس کو پٹخ دے، بلکہ فرمایا انما الشدید الذی، بہادر وہ ہے، قوی وہ ہے، جری وہ ہے، الذی یملک نفسہ عند غضبہ، کہ جب اس کے اوپر غصہ ہیوی ہو جاتا ہے، جب وہ غصے میں آ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے والا، اپنے اوپر ضبط کرنے والا، وہ اثر بہادر ہے، وہ طاقتور ہے۔ یہ وقتی طور پر جب غصہ آتا ہے تو آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، کہ اس وقت جو آدمی کا شعور ہے یا عقل ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں، صادر ہو جاتے ہیں
کہ جو بالعموم ایک نارمل انسان کے طرز عمل سے ظاہر نہیں ہوتے، اگر اس کی یہ کیفیت نہ ہو تو اس صورت میں وہ ایسا عمل نہ کرتا۔ آدمی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور رگیں گلے کی پھول جاتی ہیں جب آدمی طیش میں آتا ہے، اس کا خون جوش میں آ جاتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اگر کنٹرول میں نہ کرے، اپنے اوپر قابو نہ لائے، تو پھر گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ پھر لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر نوکری بعض اوقات آدمی کو ملازمت اتنی عزیز ہوتی ہے، وہ غصے کی بھینٹ چڑھ کر ضائع ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آدمی اپنے بعض اوقات رشتہ داروں سے بھی، اچھے رشتہ داروں سے بھی دور ہو جاتا ہے اور مخلص دوستوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے کہ جب وہ غصے کے عالم میں ایسے اعمال کر گزرتا ہے کہ جس سے عام روٹین میں اس سے توقع نہیں تھی، تو اس سے بہت سا اسے نقصان ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہری نقصان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخروی نقصان بھی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے اوپر قابو پا لینے والے کے لیے خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ضبط نفس کر لیتا ہے کہ غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے اور اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوتا، تو قیامت کے روز آخرت میں اللہ رب العزت اسے سب کے سامنے یہ فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا کہ تو اپنی پسند کی جنت کے اندر جو حوریں ہیں، اپنی پسند کی حور کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتے ہو۔ یعنی انسینٹیو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جا، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس سے دنیاوی طور پر تو نقصانات ہیں ہی، اخروی طور پر بھی اس کے نقصانات ہیں کہ وہ غصے کے اندر جب گالی بکے گا، جب برا بلا کہے گا، تو اس سے اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھ دیے جائیں گے، اور اگر وہ اس سے کسی کو ضرب لگا دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو اس سے بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں اگر وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے سربلندی ملتی ہے، اسے بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے، وقار مل جاتا ہے، عزت مل جاتی ہے۔ اور اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بڑی ہی بہترین مثالیں ہیں کہ کفار مکہ نے، قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، طیش میں لانے کی کوشش کی کہ اس طیش میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نقصان کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط نفس کی اور غصے کے اوپر قابو پانے کی ایسی پریکٹس ظاہر کی ہے، اور ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی عطا فرمایا ہے، ایسا اسوہ حسنہ اور ماڈل پیش فرمایا ہے کہ ہم اگر اسے اختیار کر لیتے ہیں تو زندگی کے کسی بھی میدان کے اندر ہم شکست نہیں کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین حالت نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط ظالم آتا ہے اور اونٹ کی اوجڑی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں پاتے۔ کتنی اذیت والی بات ہے، کتنی غصے والی بات ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اگر ایسا عمل کیا جائے تو وہ اسے برداشت نہیں کرے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے غصے کو کنٹرول میں کیا، ضبط نفس کیا، اور ایسا روڈ ماڈل پیش کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ جب کبھی ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر بل دیے گئے اور بھینچا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اوپر اس کے اثرات نظر آئے، لیکن پھر بھی غصے کو قابو میں رکھا، ضبط نفس فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو لینے کا دار الندوہ کے اندر مشاورت کے ذریعے سے منصوبہ بنایا گیا کہ رؤساء قریش اکٹھے ہوئے، کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ انہیں ملک بدر کر دیا جائے، قبیلہ بدر کر دیا جائے، باہر کہیں بھیج دیا جائے عرب سے، کسی نے کوئی تجویز دی، کسی نے کوئی تجویز، لیکن شیطان لعین جو نجدی شیخ کے روپ میں وہاں پر موجود تھا کہا یہ کیسی آراء ہیں، یہ تو کوئی ٹھوس آراء نہیں لگتی۔ پھر ابو جہل نے یہ تجویز دی، کہا کہ جتنے بھی مختلف قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک جری نوجوان لیا جائے اور وہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہوں۔ جب وہ سب مل کر حملہ کریں گے تو بنو ہاشم کسی سے بھی قصاص نہیں لے سکیں گے، نتیجتاً دیت دے کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑوا لیں گے۔ ایسے منصوبے، ایسی پلاننگز ہوتی رہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپے سے باہر نہیں آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ چند ہی سالوں کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو اسی مکہ کہ جس کے گلی کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مظالم ڈھائے جاتے تھے، وہاں کے سربراہ بن کر تشریف لے آئے۔ کچھ ہی عرصے کی بات ہے، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری کو یعنی ہجرت کے 8ویں سال اسی مکہ کو فتح کر لیا، اور والعافین عن الناس کی عملی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے پیش کی کہ وہ سارے جو مظالم ڈھانے والے تھے وہ ایک مجرم کی حیثیت کے آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے اپنے اوپر اوجڑی پھینکنے کا بھی بدلہ لے سکتے تھے، گلے میں چادر ڈال کر اذیت دینے کا بدلہ بھی لے سکتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا بھلا کہنے کا بھی اور آپ کے غلاموں کو تنگ کرنے کا بھی بدلہ لے سکتے تھے۔ کوئی بعید نہ تھا، طاقت اور قوت اور اختیار اللہ رب العزت نے عطا کر دیا تھا، چاہتے تو ایک ایک ظلم کا حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے سکتے تھے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 باتوں میں اختیار دیا گیا، ایک سخت ہے اور ایک نرم ہے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی والی آپشن کو اختیار کیا، سوائے اس کے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور ہونے والے تھے، دور بھاگنے والے تھے۔ اور ساتھ فرمایا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں ذرا اپنے ہم گریبانوں میں جھانکیں کہ اگر کوئی شخص غلطی کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ کوئی گالی دے دیتا ہے یا کوئی برا کر دیتا ہے، وہ تو جان بوجھ کر کرتے تھے، کبھی رستے میں کانٹے بچھاتے تھے
اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے، تضحیک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ تو یہ ہے کہ والعافین عن الناس، غصے کو ضبط کر لینا اور لوگوں کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ کتنا بڑا دل جگرا ہے کہ وہی وہاں پر وہ سب لوگ تھے، مجرم تھے، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو صرف اس وجہ سے طلاق دے دی تھی، چھوڑ دیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اور انہوں نے دین اسلام کی بات کی ہے۔ ابو لہب کے عتبہ اور عتیبہ دو بیٹے، ان دونوں نے حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، ان دونوں کے نکاح ہو چکے تھے، رخصتی ابھی باقی تھی، لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہتے ہیں، اذیت پہنچانے کے لیے دونوں صاحبزادیوں کو فارغ کر دیا تھا۔ کتنی اذیت ناک، کتنی تکلیف دہ بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا بھی انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ ہم تو ذرا سی بھی بات اپنے رشتہ داروں سے ہو جاتی ہے تو اسے معاف کرنے اور درگزر کے روادار نہیں ہوتے۔ جب تک ہم اس سے ڈبل اسے نقصان نہ پہنچا دیں، ڈبل اسے سنا نہ لیں، تب تک ہمیں چین اور سکون نہیں آتا۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے مومنوں کو جس صفت کے ساتھ متصف کیا ہے وہ یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، غصے کے اوپر قابو پانا، ضبط نفس کرنا۔ ضبط نفس جب آدمی کر لیتا ہے، اسے اس کے بدلے میں پھر وہ طاقت اور قوت اور وقار اور عزت نصیب ہوتی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کو کیسے قابو میں لانا ہے؟ غصے کو عام طور پر جب غصہ آتا ہے تو آدمی اس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تدابیر بھی بیان فرمائی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا ہے۔ ہاں، ایسے معاملے کے اندر کہ غصہ چونکہ ایک فطری عمل ہے، لیکن اسے ریلیز کرنے کا بھی اللہ پاک نے اہتمام فرما دیا ہے کہ اسے جہاد کی صورت میں ایسے بدبختوں کے لیے رکھا جائے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اور جہاد کی صورت میں اس کو ریلیز کیا جائے۔ لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرنے والا ہونا چاہیے۔ وقتی طور پر جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا، تو اس کا ایک تو بہترین علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شدید غصے کے اندر آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمات یہ ادا کر لے تو اس کی یہ کیفیت نہ رہے، یہ غصے کے وہ اپنے کنٹرول کے اندر کر سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ وہ تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر یہ الفاظ آدمی پڑھ لیتا ہے، چونکہ یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آدمی کے رگ و پے کے اندر سرایت کر چکا ہوتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس میں شیطان کی بات بیان ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں 3 طرح سے مختلف انداز سے حملے کرتا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ غصے کی صورت کے اندر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں غصے کے عالم کے اندر اس کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہوں، اور اسے جیسے بچہ فٹ بال کھیلتا ہے اور اس کو ٹھوکریں مارتا ہے، کبھی ادھر لڑکاتا ہے کبھی ادھر لڑکاتا ہے، کہتا ہے میں اس انسان کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہوں اور غصے کی صورت میں میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں، کبھی کسی طرف لڑکاتا ہوں کبھی کسی طرف لڑکاتا ہوں۔
تو اس کی وجہ سے انسان بے شمار نقصانات اٹھاتا ہے، بہت سی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں۔ اکثر جو گھروں کے اندر طلاق کے واقعات ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، اکثر جو ہے نا یہی آتا ہے کہ میں نے غصے میں آ کر یہ 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ کئی دفعہ مسائل آتے ہیں، لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ساتھ کہتے ہیں جی غصے کے اندر یہ بات ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں اکثر کہ کیا کبھی یہ پیار کے اندر بھی ہوا ہے؟ یہ تو ہمیشہ غصے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو غصے کے وقت آدمی اپنی زبان سے جب ایسے کلمات نکال دیتا ہے، بعد میں کچھ ہی وقت گزرتا ہے پھر پچھتاوا ہوتا ہے، پھر وہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کوئی نہ کوئی، مفتی صاحب کوئی نہ کوئی صورت نکالیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا جائے۔ پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آدمی پانی پی لے، پانی پیے، اس کے ساتھ بھی غصہ جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی وضو کر لے، وضو کرنے کے ساتھ بھی غصہ جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، اگر کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اپنی حالت تبدیل کرنے کے ساتھ بھی غصے کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے طریقہ کار بتایا ہے اور جو سیرت طیبہ کی صورت کے اندر ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اور صحیح معنوں میں جو اللہ کے پاک کلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو مغفرت ہے، جو جنت ہے جس کا عرض جو ہے سماوات والارض ہیں، اور فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وہ پرہیزگار کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی غم میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت ایسے ہی نیکوکار لوگوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں ان لوگوں کے اندر شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔